جمال حبیب خدا ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے محترم سامعین مکرم حاضرین انتہائی واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں دوستوں عظمت قرآن کانفرنس یہ محفل منعقد ہے اللہ جل جلالہ اپنی بارگاہ میں اس بابرکت محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے آنے والے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ جل جلالہ اعمال صالحہ کے ساتھ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائے یہاں جتنے ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے یہ سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی حیا کیا کرو ان کی عزت کیا کرو کیونکہ ہم ان کی عزت کریں نہ کریں اللہ ان کا بڑا احترام کرتا ہے سفید داڑھیوں والوں کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے بڑا ان کا اکرام ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی محتاجگی سے انہیں محفوظ فرما کر عمر دراز نصیب فرمائے قرآن کریم اللہ جل جلالہ کا کلام ہے اور یہ بابرکت کلام ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے اس کا پڑھانا بھی ثواب ہے قرآن کریم کا سننا بھی ثواب ہے قرآن کریم کا سنانا بھی ثواب ہے یہاں تک کہ قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے اور یہ اللہ کا ایسا عظیم کلام ہے کہ جس کو نازل بھی اللہ نے کیا اس کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے اس کو نازل بھی اللہ جل جلالہ نے کیا اور اس کی حفاظت بھی بولے بھئی کون کر رہا ہے اللہ جل جلالہ کر رہے ہیں نازل بھی اسی نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ جل جلالہ خود کر رہے ہیں قیامت تک قرآن پاک کے ایک حرف میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے اس لیے قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اپنے کلام مقدس کا خود تعارف کرایا اور ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فرمایا جس قرآن کریم کی تم تلاوت کر رہے ہو
جو قرآن کریم تمہیں پڑھنے کے لیے ملا، جو قرآن کریم تمہیں پڑھانے کے لیے ملا، جس قرآن کریم کو حافظ اپنے سینے میں اتارتا ہے، جس قرآن کریم کی تلاوت کے لیے حافظ اپنے گھر سے نکلا، جس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچہ اپنے گھر سے نکلا ہے، فرمایا اتنا بابرکت کلام، اتنی عظمتوں والا کلام، اتنی بلندیوں والا کلام ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار عالم نے اسے نازل کیا، اس پاک پروردگار نے اسے اتارا جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، پاک پروردگار کا نازل شدہ کلام ہے، اور اسے اتارا کہاں سے گیا؟ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اسے رکھا گیا، لوح محفوظ میں اسے رکھ دیا گیا۔ آخری نبی جب آئے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، پروردگار عالم نے اسے نازل کیا، فرمایا اسے اتارنے والی ذات، اسے نازل کرنے والی ذات احکم الحاکمین کی ہے، پروردگار عالم کی ذات ہے۔ پھر اتارا کس پر ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ اتارا کس کے ذریعے سے ہے؟ جبرائیل امین کے ذریعے سے بھیجا، جبرائیل امین کے ذمہ لگایا، کیونکہ وحی کی ذمہ داری جبرائیل امین کے ہے۔ تمام انبیاء پر وہ آیا کرتے، آسمانی کتابوں کو اتارا گیا، آسمانی صحیفوں کو اتارا گیا، آسمانی احکامات نازل کیے جاتے، جبرائیل امین کے ذریعے سے اتارا جاتا، جبرائیل امین کو اس کام پہ لگایا، اس لیے فرمایا میں نے اپنے کلام کو، اپنے بابرکت کلام کو جبرائیل امین کے ذریعے سے اتارا، اس کے میں نے ذمہ لگایا میرے کلام مقدس کو لے کر جاؤ، میرے پاک پیغمبر پر لے کے جاؤ۔ اتارا پاک پروردگار نے، اتارا جبرائیل امین کے ذریعے سے، پھر اتارا کہاں پر؟ نازل کہاں پر کیا؟ خود ہی فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، علی قلبک، آپ کے مبارک سینے پہ اتارا گیا، آپ کے مبارک دل پہ اتارا گیا۔ اے ایمان والو، اب قرآن پاک کی نسبتیں دیکھو، لوح محفوظ میں سے آیا، پروردگار عالم کا کلام ہے، اتارنے والی ذات ساری کائنات کے مالک اور خالق ذات ہے، لانے والا فرشتہ جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، تمام فرشتوں میں اسے سرداری ملی۔ پھر اتارا ماہ مقدس کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، ایسا بابرکت مہینہ جسے تمام مہینوں کا سردار بنایا، تمام مہینوں میں اسے عزت عطا کی گئی، ایمان والوں کی عبادت کا مہینہ، ایمان والوں کے روزے کا مہینہ ہے، اس لیے مہینہ بھی ملا، اعلیٰ مہینے میں اسے اتارا گیا۔ پھر اس کے لیے رات کا انتخاب ہوا، رات بھی لیلۃ القدر والی، لیلۃ القدر والی رات میں اتارا گیا۔ اللہ کے قرآن نے خود فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے قرآن کو اتارا ہے، لیلۃ القدر والی رات میں اتارا ہے، اتارا پروردگار عالم نے ہے، لے کر جبرائیل امین آئے، اتارا رمضان المبارک میں ہے، اور پھر رمضان المبارک میں بھی لیلۃ القدر والی رات میں اتارا، اتنی بابرکت رات میں اتارا، اس رات کا تعارف بھی خود کرا دیا۔ اے ایمان والو، اتنی اعلیٰ رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایسی رات میں اتارا گیا۔ اس رات کی ایک عبادت اللہ کے ہاں 1000 مہینوں سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ کس رات میں اتارا؟ لیلۃ القدر۔ اور کیسی رات ہے؟ اللہ رب العالمین خود اس کا تعارف کراتے ہیں، فرمایا میں نے لیلۃ القدر والی رات میں اتارا، ایسی بابرکت رات،
ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے اعلیٰ بنائی گئی. اس ایک رات کا قیام 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے. اس ایک رات کے نوافل 1000 مہینوں سے اعلیٰ قرار دے دیے. ایسی بابرکت رات میں اسے اتارا. اچھا پھر اتارا کہاں پر؟ فرمایا علی قلبک، آپ کے دل مبارک پہ اتارا گیا. آقا کے دل مبارک پہ اتارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ساری کائنات میں، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے. آپ کا جسم مبارک ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. پھر سارے وجود کے اندر اللہ نے دل کو الگ ہی شان عطا فرمائی، دل مبارک کو الگ خصوصیات دی. ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا مدنی تشریف لائے، آپ نے آرام فرمایا، آپ کو نیند آ گئی. آپ نے اپنی نیند کو مکمل کیا. ادھر سے اذان ہوئی. اذان کے بعد آپ مسجد نبوی نماز کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے نماز ادا فرمائی، اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی. فرماتی میں نے پوچھا آقا آپ نے آرام کیا، آپ نے اپنی نیند کو پورا کیا. اذان ہونے کے بعد آپ مسجد میں تشریف لے گئے. آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی، آپ نے اپنی نماز بھی مکمل فرمائی. فرمایا آقا ہمارے لیے تو حکم یہ ہے اگر ہم سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. ہمیں دوبارہ وضو کرنے کا حکم ملا، دوبارہ سے طہارت کا حکم ملا. آقا آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے جا کر نماز ادا کی. اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا امت کے لیے حکم الگ ہے، آپ کے لیے حکم الگ ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ جب میرا امتی سو جائے اس کی آنکھیں بھی سو گئی، اس کا دل بھی سو چکا ہے، اس لیے دوبارہ وضو کا حکم مل گیا. فرمایا عائشہ میں سوؤں صرف میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل کبھی غافل نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. ایسے بابرکت دل پہ اتارا جو سونے کی حالت میں بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. کہاں اتارا؟ دل پہ اتارا. سرکار مدینہ کے دل مبارک پہ اتارا. اور دل کیسا پاکیزہ ہے، آرام فرماتے تھے مگر دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا. ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تعلق نہیں ٹوٹتا. ایسے دل پہ اتارا گیا. میں اس سے بڑھ کر ایک بات کرنے لگا. اس دل کی طاقت کیا ہے؟ اس دل کی طاقت کیا ہے؟ اس دل کی برداشت کیا ہے جس دل پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے؟ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے خود فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. فرمایا میں نے پہاڑ پہ قرآن کو نازل کرنا چاہا، پہاڑ نے اس کے وزن کو اٹھانے سے انکار کیا. میں نے زمین پہ قرآن کو اتارنا چاہا، زمین نے وزن کو اٹھانے سے انکار کیا. پہاڑ کہنے لگا میں اس قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتا. زمین نے کہا میں اس قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتی. پروردگار عالم نے فرمایا اس قرآن کے وزن کو آسمان بھی نہیں اٹھا سکتا. اس قرآن کو میں نے اپنے حبیب کے دل پہ اتار دیا ہے. ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، ان کو راستہ دے بھی آسانی سے پہنچے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محتمیم ادارہ معارف القرآن ایجوکیشن شہزادہ گاؤں، اور ہمارے مہمان خصوصی نعت خواں عالمی شہرت یافتہ حضرت مولانا عبدالباسط حسانی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں.
میں قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی برکت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نسبتیں کیسی عطا فرمائی ہیں، کتنی اعلیٰ نسبتیں اللہ نے اپنے کلام کو عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اتارا پروردگار عالم نے ہے، لے کر جبرائیل امین آیا رب آیا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اتارا گیا لیلۃ القدر والی رات میں ہے، اتارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں ہے، ایسا بابرکت دل ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا ہوا، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے قرآن پاک کی نسبتیں کتنی اعلیٰ، اتارنے والے احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، لانے والے جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، آیا ہے رمضان المبارک میں جو تمام مہینوں کا سردار ہے، آیا لیلۃ القدر والی رات میں ہے جو تمام راتوں کی سردار ہے، آیا اس پاک پیغمبر پر جو سارے نبیوں کا نبی ہے، جو سارے رسولوں کا رسول ہے، اتارا اس کے دل مبارک پہ ہے۔ اس لیے پھر میں کہنے لگا، اس لیے تو آقا نے فرمایا جب قرآن کی نسبتیں اتنی اعلیٰ، قرآن کی نسبتیں اتنی بلند و بالا ہے، اللہ سب سے اعلیٰ ہے، جبرائیل امین فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، رمضان کا مہینہ سب سے اعلیٰ، لیلۃ القدر والی رات سب سے اعلیٰ، آقا مدنی تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، فرمایا میری امت والو جب نازل کرنے والا بھی اعلیٰ، لانے والا بھی اعلیٰ، اترنے والا مہینہ بھی اعلیٰ، جس رات میں نازل کیا گیا وہ رات بھی تمام راتوں میں اعلیٰ، جس پیغمبر پہ اتارا گیا وہ پیغمبر بھی تمام پیغمبروں میں اعلیٰ۔ اس لیے فرمایا میری امت والو خیرکم من تعلم القرآن وعلما، اس لیے قرآن کا پڑھانے والا، قرآن کا پڑھنے والا، وہ بھی اللہ نے اسے بھی سب سے اعلیٰ بنا دیا ہے۔ جب قرآن سب سے اعلیٰ، لانے والا سب سے اعلیٰ، جس مہینے میں آیا وہ سب سے اعلیٰ، تو جس بچے کے سینے میں قرآن کو اتارا گیا، جس بچے کے دل میں قرآن آ گیا، جسے قرآن کے لیے قبول کر لیا گیا، جسے قرآن کے لیے اللہ نے قبول فرما لیا، وہ بچہ بھی دوسروں میں اعلیٰ بن گیا، وہ بچہ بھی دوسروں میں بالا بن گیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کتنا اعلیٰ ہوا، قرآن کی وجہ سے اعلیٰ ہوا، قرآن کی نسبت سے اعلیٰ ہوا، قرآن کی محبت سے اعلیٰ ہوا۔ آقا مدنی نے فرمایا قیامت والے دن پروردگار عالم فرمائیں گے حافظ کو بلاؤ، حافظ قرآن کو بلاؤ، حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، حافظ کو کہا جائے گا اے حافظ جیسے تو دنیا میں میرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، میرے قرآن کو تو پڑھتا رہا، تو نے اپنے دل میں میرے قرآن کو جگہ دی، اے حافظ دنیا والوں نے چاہے تجھے نہیں مانا، دنیا میں انہوں نے قرار نہیں کیا، تو سب سے اعلیٰ ہے، آجا آج میں ان کو بتاؤں گا، ساری انسانیت موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان ہر بندہ وہاں موجود ہوگا۔ اللہ حافظ کی فضیلت بتائے گا، حافظ کا مقام بتائے گا، حافظ کا مرتبہ بتائے گا، قرآن والوں کی شان بتائے گا، حکم ملے گا اے حافظ قرآن جیسے دنیا میں تو میرے قرآن کو پڑھتا رہا، میرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، دنیا والوں نے چاہے تجھے عزت نہ دی، لیکن میرا قرآن بھی عزت والا ہے، تو بھی عزت والا ہے، جیسا میرا قرآن میرے ہاں بڑی عزت والا، میرے قرآن والا بھی بڑی عزت والا ہے۔ اے حافظ آج قرآن کی تلاوت کر، تلاوت کا آغاز کر، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اپنے سفر کو شروع فرما دے۔ حافظ قرآن، قرآن والا تلاوت
تلاوت کا آغاز کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں گے اللہ پاک ٹھہر جا، اپنے والد کو بھی بلا لے، اپنی والدہ کو بھی بلا لے، تیری والدہ کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے تو حافظ بنا، تیری والدہ کی محنت ہے جس کی وجہ سے تجھے قرآن کی نعمت ملی، تیرے والد کی محنت ہے تجھے مدرسے میں لے کر گیا، تجھے مدرسے سے لے کر آیا، تیرے اخراجات کو پورا کیا، تیرے معاملات کو ادا کرتا رہا، فرمایا میں تجھے بھی محروم نہیں کروں گا، تجھے پڑھانے والوں کو محروم بھی نہیں کروں گا، اس لیے اپنی والدہ کو بھی بلا، اپنے والد کو بھی بلا۔ آقا مدنی نے فرمایا، پروردگار عالم فرمائیں گے یہ تیرا والد بھی آیا، یہ تیری والدہ بھی آ گئی، چل اب میرے قرآن کی تلاوت کر، میرے قرآن کی تلاوت کر، فضائل اعمال میں بھی حدیث مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا حافظ قرآن کی تلاوت کرے گا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا، جنت کی بلندیوں پہ چڑھتا جائے گا، حکم ملے گا اس کی ایک ایک آیت پر اس کے والد کے درجے کو بھی بلند کرتے جاؤ، اس کی والدہ کے درجے کو بھی اٹھاتے جاؤ۔ حافظ نے قرآن کا آغاز کیا، جہاں جا کر قرآن مکمل ہوا حکم مل جائے گا اے حافظ قرآن جہاں سے تو چلا، جہاں آ کر تو نے قرآن مکمل کیا، یہ میری ساری جنت میں نے تجھے عطا کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، قرآن۔ جہاں سے تو چلا، جہاں جا کے تو نے قرآن کو مکمل کیا، یہ ساری جنت میں نے تجھے عطا کر دی۔ اے میرے پروردگار مجھے تو جنت مل گئی، مجھے جنت کے درجات مل گئے، میری والدہ کو بھی مل گیا، انہیں جنت کا تاج بھی ملا، انہیں جنت کا لباس بھی ملا۔ اے میرے پروردگار کچھ مجھ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، کچھ مجھ سے پیار کرنے والے بھی ہیں، کچھ مجھے سینے سے لگانے والے بھی ہیں۔ پروردگار عالم فرمائیں گے اے حافظ قرآن تیری عزت اتنی ہے، تیرا مقام اتنا بڑا ہے، جو تیرے گھر والوں میں سے 10 جہنم کے اندر چلے گئے، جنہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا، جنہیں جہنم کی جلدی آگ میں پھینک دیا گیا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، نمازوں کو قضا کرنے کی وجہ سے، سیئات کی وجہ سے حافظ قرآن کو کہا جائے گا اے حافظ قرآن میں نے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کر کے انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا، آج تیری نسبتوں کی وجہ سے، آج تیری برکت سے میں تیرے گھرانے کی 10 ایسے آدمیوں کا تجھے اختیار دوں گا، 10 آدمیوں کا تجھے ٹکٹ ملے گا، ان میں سے جسے تو چاہے ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اس کو بھی مل گیا، والدہ کو بھی مل گیا، والد کو بھی مل گیا۔ فرمایا کچھ محبت والے بھی تو ہیں، کچھ پیار والے بھی تو ہیں، کچھ حوصلہ دینے والے بھی تو ہیں، کچھ سینے سے لگا کر مزید ہمت بڑھانے والے بھی تو ہیں، چل تیری وجہ سے میں انہیں بھی جہنم سے نکال دیتا ہوں۔ محدثین نے فرمائی 10 کی تعداد تو کم از کم ہے، یہ تو کم از کم ہے، باقی جیسا جیسا عمل جیسی صلاحیت اللہ اس کو اور مزید بڑھا دے گا اور اضافہ ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا حافظ قرآن کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اسے بولنے کا حق دیا جائے گا، جیسے انبیاء کو بولنے کا حق ملا، مرسلین کو بولنے کا حق ملا، اصحاب پیغمبر کو بولنے کا حق ملا، اولیاء کو بولنے کا حق ملا، اتقیاء کو بولنے کا حق ملا، فقہاء کو بولنے کا حق ملا، حافظ قرآن کو بھی دیا جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا حضرات محدثین نے فرمایا حافظ قرآن کو شفاعت کا حق ضرور ملے گا، لیکن اسے یہ کہا جائے گا جس نے تجھ سے محبت کی ہو، جس نے تجھ سے پیار کیا ہو، اس کے لیے شفاعت کرنے کی تجھے اجازت دی جائے گی۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے نام اس کا، مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی، فرماتے حافظ صرف اس کی سفارش کرے گا جو حافظ کا حوصلہ بڑھاتا ہو،
یا کم از کم قرآن اور قرآن والوں سے محبت کرتا ہو. اور جس کی قرآن اور قرآن والوں سے محبت نہ ہو، یہ یاد رکھو، جس کی قرآن اور قرآن والوں سے محبت نہ ہو، جو یہاں بھی دور تھے اللہ وہاں بھی انہیں اپنے حافظوں سے دور رکھے گا. یہاں بھی جو دور تھے اللہ انہیں وہاں بھی دور ہی رکھے گا. اس لیے اگر شفاعت چاہتے ہو، حافظ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، حافظوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو. اگر کچھ دے نہیں سکتے کم از کم محبت کا اظہار ضرور کر دیا کرو، کم از کم حوصلہ بڑھا دیا کرو، کم از کم اس کے والد کو داد دے دیا کرو. تو نے بڑا اچھا کام کر لیا، تو نے بڑا اعلیٰ کام کر لیا، تو نے اپنے بچے کو حافظ بنا لیا، تو نے اپنی بیٹی کو حافظہ بنا لیا، تو نے اپنے بیٹے کو دین کے لیے لگا لیا. انشاءاللہ یہ بول قیامت کے دن کام آ جائے گا. جس نے آج حافظ سے نفرت کی، جس نے آج حافظ سے بغض رکھا، اور آج یہ بول ہر مسلمان کے اندر تقریباً موجود ہے، ہر تیسرے آدمی میں ہے. اگر کوئی بتائے میرا بچہ حافظ بننے کے لیے گیا، میرا بیٹا عالم بننے کے لیے گیا ہے، آج زبانوں پہ یہ الفاظ ہیں، یہ کھائے گا کہاں سے، یہ پیے گا کہاں سے، یہ زندگی کیسے گزارے گا، معاشرے میں عزت کیسے ملے گی، اسے مقام کیسے ملے گا، اسے مرتبہ کیسے ملے گا. اگر آج یہ بتایا جائے میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو گیا، کہتے صرف حافظ بنا لیا، صرف دین پہ لگا لیا. میرے بھائیوں، جس نے اپنے بیٹے کو حافظ اور عالم بنا لیا، اس نے اپنے لیے جنت کا انتظام کر لیا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے سب. بولو بھئی کوشش کریں گے سب. حضرت قیامت